अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम आयत नंबर 37 देखते हैं। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन, सो इसके रब ने ऐसे अच्छी कबूलियत के साथ कबूल फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को नज़र के तौर पे कबूल फरमा लिया और इन्हें और इनकी औलाद को शैतान से महफूज फरमाया। व अम्बतहा नबातन हसना, और इसकी बेहतरीन परवरिश की। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश अच्छे तरीके से की। इनकी माँ के दिल में जो इखलास था और अल्लाह ताला का होकर रहने का जो जज्बा था, ये यकीनन इसका सिलाह था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कलमतुल्लाह की वालदा बनने के लिए तैयार करना था, तो अल्लाह ताला ने इनकी खूब तरबियत की और उम्दा तरीके से परवरिश की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, उन्होंने फरमाया, दुनिया की सबसे बेहतर औरत मरियम बिनते इमरान और खतीजा बिनते खुवैलिद है। सही बुखारी 3432। फ़कफ़लहा ज़करिया, अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को सरप्रस्त बना दिया गया, यानी ये अल्लाह ताला का फ़ैसला था कि आले हारून में से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम की नशोनुमा और तरबियत के लिए मुंतखब किया जाए। हज़रत ज़करिया की कफ़ालत की वजह से हज़रत मरियम की जिस्मानी और अखलाकी तरबियत बहुत अच्छी हुई। और यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम के खालू थे। कुल्लमा दखल अलैहा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत के दौरान जब हज़रत ज़करिया उनके पास आते हैं, जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहराब में इनकी इबादत गाह में दाखिल होते हैं, तो इनके पास जन्नत के फल पाते हैं। गर्मियों के फल सर्दियों में और सर्दियों के फल गर्मियों में होते। तो वो पूछते कि मरियम ये तेरे पास कहाँ से आया है? तो वो कहती कि ये अल्लाह ताला के पास से आया है। इससे भी, इन अल्फाज से भी हज़रत मरियम का अपने रब से ताल्लुक़ वाज़े होता है। और ये भी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर रिज़्क़ की फ़राहमी के हवाले से कोई गुरूर नहीं था, बल्कि तवाज़े और कसर नफ्सी झलक रही थी। और ये भी उन्होंने वाज़े कर दिया कि इसमें उनकी मेहनत और मुशक्क़त शामिल नहीं, बल्कि ये रिज़्क़ अल्लाह ताला ने इनको करामत के तौर पर अता फ़रमाया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा, बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फ़रमाता है। और यहाँ पर भी हज़रत मरियम के रिज़्क़ से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हैरत पर अल्लाह ताला अपने बेहिसाब रिज़्क़ का यकीन दिला रहा है। जैसा कि सूरत अत-तलाक़ आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और जो कोई अल्लाह ताला से डरता है वो इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ इसका गुमान भी नहीं होता। सुभान अल्लाह। जब इंसान इस आयत पे यकीन रखता है तो इंसान का ईमान और ज़्यादा हो जाता है। और याद रखें, रिज़्क़ में सिर्फ पैसा नहीं, हमारा इल्म, हमारी सेहत, हमारी औलाद, हमारे घर वाले, रिश्तेदार, हमारा माल दौलत, सब कुछ शामिल है। एक्सक्यूज़ मी। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, वहीं ज़करिया ने अपने रब को पुकारा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद की दुआ की। औलाद की तमन्ना एक फ़ितरी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक इस फ़ितरी तमन्ना पर की है कि उसके बाद कोई उसका जानशीन हो, कोई उसका नाम लेने वाला हो। और जब उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जैसी साले लड़की और इनके पास गैर मामूली रिज़्क़ की करामत देखी, तो फिर उनके दिल के अंदर भी उम्मीद पैदा हो गई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की। क्या कहा? रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ, है मेरे रब, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फ़रमाए, यानी खुश इखलाक, खुश इतवार, यानी दीनी और दुनियावी नेमतों की तकमील हो जाए। और उनके दिल में ये औलाद का ख्याल इसलिए आया कि जब बेमौसम फल अल्लाह ताला दे सकता है, तो फिर अल्लाह ताला इनको बूढ़ा और बीवी को बांझ होने के बावजूद औलाद भी अता करेगा। बिलाशुबा तू ही दुआ का खूब सुनने वाला है। अल्लाह ताला समीअ दुआ है, दुआओं को सुनने वाला है। इससे इंसान के अंदर इस यकीन से अल्लाह ताला इंसान के अंदर तवक्कुल की सिफ़त पैदा करता है। इंसान अल्लाह ताला पे एतमाद करने लगता है, अल्लाह ताला के सहारे को मजबूती से थाम लेता है और सीधे रास्ते पर चलने लगता है। अब आगे हम इसको मज़ीद देखते हैं। आयत नंबर 39।
فنادت الملائکہ، چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، یعنی اپنے رب کی عبادت اور مناجات میں مشغول تھے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا لما، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی خوشخبری دی اور بچے کا نام یحییٰ بھی خود رکھا اور بتایا کہ پہلے آج تک کسی انسان کا یہ نام نہیں رکھا گیا، اور ان کا نام یحییٰ اس لیے تجویز ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ زندگی دے گا۔ مصدقاً، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کی، یعنی اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وسیدہ، اور سردار، سردار سے مراد بنی اسرائیل کا سردار ہوگا، قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی صفات عطا فرمائیں گے کہ آپ سردار بنیں گے، قوم کی رہنمائی کریں گے، لوگ اپنے معاملات میں آپ سے رہنمائی لیں گے۔ وحصوراً، اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والے ہوں گے۔ ضبط سے مراد کیا ہے کہ یعنی ان کی عورتوں کی طرف رغبت نہ ہوگی، نہ گناہ کے کاموں کی طرف رغبت ہوگی۔ نکاح نہ کرنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی، رب کی خدمت اور اطاعت مشہور رہنے کی وجہ سے بے رغبتی تھی۔ اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا، مراد یہ ہے کہ وہ نبی ہوں گے اور پاک باز لوگوں میں سے ہوں گے۔ پیاری بہنوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کردار پر جو روشنی قرآن نے ڈالی ہے، اس سے یہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سرداری و بزرگی کی شان والے ہوں گے، اپنی جنس خواہشات پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہوں گے، نبوت سے سرفراز ہوں گے اور ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی علامہ، زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھ تک بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کہا تھا کہ ان کو ایسا بیٹا ملنے کی خوشخبری دی گئی جو کامل صفات والا تھا اور نبی ہوگا۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام انتہائی خوشی کی حالت میں پکار اٹھے کہ اے میرے رب، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھ تک تو بڑھاپا آ پہنچا ہے۔ قال کذالک یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے اور ان کے بیوی کے بانجھ پن کے باوجود اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باز کا ہوتا ہے، انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں بدگمانی ڈال دیتا ہے کہ اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل، یہ تو کبھی ہونا ہی نہیں، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا کرنا ہی نہیں ہے، تمہاری یہ خواہش، تمہاری یہ دل کی جو آرزو ہے یہ پوری ہونی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں اور اس آیت پر دیکھیں تو جو اللہ تعالیٰ بانجھ پن کے اور بڑھاپے کے باوجود بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی انسان کو بہت زیادہ حوصلہ دینے والی اور اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی آیت ہے۔ جو رب اسباب کے ساتھ اولاد دیتا ہے وہ بغیر اسباب کے بھی اولاد دے سکتے ہیں، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ مریم آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ، یقیناً میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد ہونا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بے قید ہے، وہ ظاہری اسباب کے بغیر بھی اپنا کام کر سکتا ہے۔ بڑھاپا اور بانجھ پن اس کے ارادے میں حائل نہیں ہو سکتے۔ جو پیاری بہنیں امید ہار بیٹھی ہیں، یہ بڑھاپے کی دہلیز کو جا رہی ہیں یا بانجھ پن کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بانجھ ہیں، اولاد نہیں ہو سکتی، یا کوئی بھی اور وجہ ہے، کوئی بھی مجبوری ہے، تو وہ پیاری بہنیں بالکل بھی دل نہ لیں، بس دل پر نہ لیں، بس سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنے دل کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ویسا ایمان جیسا حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا۔ یاد رکھیں، جب ہم پورے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کر کے متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے، حضرت زکریا علیہ السلام کو واسطہ دے سکتے ہیں، واسطہ دے کر جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔
آیت نمبر 41 زکریا نے کہا اے میرے رب کالا ربی جعلی آیا میرے لیے کوئی نشانی بتا دے، یعنی انہوں نے کہا اس لیے مانگی کہ ان کے یہاں ولادت ایک غیر معمولی واقعہ تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ جب یہ غیر معمولی واقعہ پیش آئے تو مجھے پہلے اطلاع ہو جائے۔ اولاد کی خوشخبری سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کی شوق میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے نشانی طلب کی۔ یہ آیات جو بہنیں بے اولاد ہیں، اولاد کی خواہش رکھتی ہیں، ان کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا آیات ہیں، ان کو ضرور غور سے سنیں اور بار بار پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی اندر ایک نئی زندگی دوڑتی ہوئی محسوس کریں گی۔ کالا آیاتک لا تکلم الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ باتیں نہ کر سکو گے، یعنی یہ نشانی مقرر کر دی گئی کہ 3 دن کے لیے آپ کی زبان بند ہو جائے گی، لوگوں کی طرف تو متوجہ ہوں گے مگر کچھ اشاروں کے ساتھ سوا کوئی باتیں نہ کر سکیں گے، اس لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ لوگوں سے زیادہ متوجہ نہیں ہونا، آپ نے رب کی طرف متوجہ رہنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کی تسبیح کرنی ہے۔ اور یہاں پہ زبان بندی کی نشانی میں بھی بڑی حکمت تھی، اس طرح سے روزمرہ کے معاملات سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کا یقین دلایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جس طرح اسباب موجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو کام کرنے سے روک سکتا ہے، یعنی زبان تھی تو ان کو بولنا چاہیے تھا، پہلے بھی وہ باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب روک سکتا ہے کام کرنے سے، اسی طرح اسباب کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمام اسباب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے تحت ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا، اور پھر اللہ تعالیٰ شکر گزاری کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، حضرت زکریا کو حکم دے رہے ہیں کہ پھر تم نے خاموشی میں وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ کثرت سے صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازے اور مزید شکر ادا کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ یعنی اس میں کیا سبق ہے ان بہنوں کے لیے کہ آپ نے اللہ سے بہت زیادہ دعا بھی کرنی ہے، اور صرف دعا نہیں کرنی بلکہ صبح شام اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کرنا ہے۔ اس واقعے کو یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ عیسائیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یہودیوں کی بات نہیں ہے، تو یہاں پہ اصل مقصد عیسائیوں کے عقیدے کی غلطی کو واضح کرنا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے معجزانہ طریقے سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزے سے ہو چکی ہے اور ان کو الہ نہیں بنایا، تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام اپنی غیر معمولی پیدائش پر الہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے 12 رکن کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔